بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ابرہہ کی اس لشکر کا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل اہلت اسلامک ٹی وی پہ نئے ہیں تو وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اسی سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائے۔ اس میں سونے کے پتھر جڑوائے۔ اس کے درمیان میں جوہر لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا۔ پردے لگوائے۔ وہاں خوشبوئیں لگوانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جوہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہاں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی۔ اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آتا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ ان کے حکم پر فوجیوں نے جانوروں کو پکڑ لیا۔ ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں ہتھیار دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا بتائے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائے۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں، کیونکہ آپ سب کی عزت اسی سے وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دے، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کرے، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔
پھر عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائی، آنکھ چبوائے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اس سے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کی جھنڈ کی طرح آئی۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکا، اس کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کے چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ چون ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب کے سب تہس نہس ہو گئے۔ یہ 13 ہاتھی تھے، سب کے سب کائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ الفیل میں آتا ہے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو حالات معلوم کرنے کے لیے وہ نیچے آئے۔ اس کے بعد جب وہ مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت تیز بارش برسا دی اور اس بارش نے سیلاب کی شکل اختیار کر دی۔ اسی سیلاب نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ سے باہر کر دیا۔ اس کے چند دن بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اگر دیکھا جائے تو مکہ والے بت پرست اور آگ کی پوجا کرنے والے تھے، جبکہ ابرہہ ایک عیسائی تھا اور عیسائیت ایک آسمانی مذہب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ عیسائیوں کو فتح دیتا، کیونکہ عیسائی ایک آسمانی مذہب ہے اور مکہ والے بتوں کا سجدہ کرتے ہیں۔ مگر یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ٹھیک 55 دن بعد یا 2 مہینے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس پورے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں کیا ہے۔ سورۃ الفیل میں اس پورے کہانی کا واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو جلدی سے لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔